السلام علیکم دوستو، میں ندیم احمد ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ کون سے عیب ہیں جو قربانی کے جانور میں ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور قربانی کا انتظام کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ بکرے اور بھی جانور جن کی قربانی جائز ہے دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جب بکرے لے کر آتے ہیں تو اس کے کبھی چوٹ لگ جاتی ہے، یا کبھی بچے شیطانیوں میں بکروں کو آپس میں لایا کرتے ہیں تو ان کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، یا آنکھ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے۔ تو بہت سارے سوال ہیں جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کے کچھ مختصر سے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ کس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اور کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے عیب ہیں جن کے ہونے سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، پیر کے بارے میں۔ اگر کوئی جانور ایسا لنگڑا ہے جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہیں رکھتا، یعنی اگر جانور کے پیر میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ پیر بالکل بھی زمین پر نہیں رکھتا، اس پیر کو بالکل استعمال نہیں کرتا، تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ قربانی کا جانور اس پیر کا سہارا لے کر تھوڑا سا چل لیتا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ پہ قربانی کے جانور کے پیر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے۔ چوٹ تو ہے پیر میں، لیکن وہ اس پیر کا سہارا لے کر تھوڑا بہت چل لیتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے تھوڑا بہت، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا، بالکل الگ ہو گیا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آئیے دانت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر کسی جانور کے زیادہ تر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آئیے آتے ہیں کان کے اوپر۔ کئی بار قربانی کے جانور کا کان کٹ جاتا ہے یا کان میں کوئی زخم ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھنا کہ جس جانور کے پیدائشی ایک یا دونوں کان نہیں ہیں، یا پیدائشی کان کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوستو، میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب سینگ کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ تھوڑی سی کلپ بڑی ہو جائے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کلپ دیکھنے کے بعد آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں، یا سینگ تو ہوں لیکن چھوٹے ہوں، تو پھر قربانی جائز ہے۔ بغیر سینگ والے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ اس کے سینگ پیدائشی نہ ہوں، یا سینگ تو ہیں لیکن چھوٹے ہیں تو قربانی جائز ہے، یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گئے بالکل اور اندر کا گودا بھی ختم ہو گیا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آئیے دم کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر جانور کی دم تہائی یا تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ جانوروں میں رسولی کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ جانور کو رسولی ہو اور اس سے اس کی صحت پر اثر پڑ رہا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کو رسولی ہے لیکن اس سے اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اچھا خاصا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 تھن ٹھیک ہوں۔ یہ 3 تھن کے بارے میں ہے۔ مان لیجئے وہ جانور جس کے 4 تھن ہوتے ہیں، تو اگر ایک تھن خراب ہو اور باقی سارے ٹھیک ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اور اگر 2 تھن خراب ہوں، اونٹنی کے، گائے کے، بھینس کے، جس جانور کے بھی آپ قربانی کر رہے ہیں، تو اگر 2 تھن خراب ہیں تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر بکری یا کوئی بھی وہ جانور جس کے 2 تھن ہوتے ہیں، تو اگر اس کا ایک تھن خراب ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو، اور اگرچہ کم نکلتا ہو، اگر جانور دودھ دینے والا ہے، دودھ دے رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ آئیے اب آنکھ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر کوئی جانور بھینگا ہو یا 1/3 سے کم اس کی روشنی جا چکی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کوئی جانور کانا ہے یا 1/3 سے زیادہ اس کی روشنی جا چکی ہے،
روشنی آنکھ کی ختم ہو گئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جانور کانا ہے یا 1/3 سے زیادہ اس کی روشنی جا چکی ہے یا بالکل اندھا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مان لیجئے کوئی جانور ہے جو چل نہیں پاتا، بالکل اس کو دکھائی نہیں دیتا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور ناک کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو، بالکل ناک کٹ گئی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر مان لیجئے کوئی اونٹ ہے، اس کی ناک میں رسی ڈالی گئی ہے یا نکیل ڈالی گئی ہے، تو جس جانور کی رسی ڈالنے کی وجہ سے ناک میں سوراخ ہو گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ناک کٹی تو نہیں ہے، ناک میں سوراخ ہو گیا ہے، رسی ڈالنے کی وجہ سے تو قربانی جائز ہے۔ آئیے اب زبان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جس جانور کی آدھی یا آدھی سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کو کھسی کر دیا گیا ہو تو اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گوشت میں بو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی جانور کی خصی نہیں کی گئی ہے تو قربانی اس کی بھی جائز ہے۔ آئیے اب کمزور جانور کے بارے میں جانتے ہیں۔ کوئی جانور اگر بہت زیادہ کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں کچھ گودا ہی نہیں بچا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور دبلا پتلا ہو لیکن تھوڑا بہت اس کے گوشت ہے، ہڈیاں دکھ نہیں رہی ہیں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب چونکہ آپ لوگ جانور خریدنے کے لیے جائیں گے تو آپ سب لوگ یہ ساری چیزیں ضرور دیکھیں اور قربانی کریں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔